لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الانس والجن لا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے امام اول اور امام آخر، مولود کعبہ، ولید کعبہ، امیر المؤمنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب کی آمد پر تمام حضرات کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد شورا کرام کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں میری جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ محفل جو کئی سالوں سے پرانی چلی آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی محبت بھی اس محفل سے جڑی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے اس محفل میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، کبھی مدحت کے ذریعے تو کبھی بیٹھنے کے ذریعے تو کبھی ہاتھوں کو بلند کرنے کے ذریعے. آج کی اس محفل میں سارے خوش ہیں اس لیے کہ وہ آج آ گیا ہے کہ جہاں پر کعبہ بھی مسکرایا، کائنات بھی مسکرائی، دنیا کا ہر بشر، ہر شجر، ہر پتا مسکرانے لگا، اس لیے کہ وہ امام اول، وہ امام آخر، وہ رکوع و سجود کرنے والا، حق ادا کرنے والا، حق بیان کرنے والا، منبر کوفہ پہ خطبہ دینے والا وہ آج آ گیا. تو عزیزان محترم، آج ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ہماری طبیعتوں کو بھی شاداب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارے چہروں پر رونق نہ ہو تو ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہے. اگر ہمارے چہروں پر جو ہے لعنت برس رہی ہے تو ہم سے بڑا کوئی اس دنیا میں بدقسمت نہیں ہے. اگر اس محفل میں اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہے نہیں ہے. اس محفل میں سوچا نہیں جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اس محفل میں فکر نہیں کی جاتی ہے، عقیدت کی جو ہے زبان بولی جاتی ہے. تو عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ اگر سارے جنات اور انسان بھی اگر مل کر قرآن کا جواب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. تو عزیزان محترم، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو عزیزان محترم، وہ قرآن شامد ہے تو اسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ قرآن ناطق ہے. بھئی یہ شب قدر سے کم نہیں ہے. بھئی اس رات کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آمد پر گنہگاروں کو بخش سکتا ہے تو اس رات میں بھی قرآن ناطق کی آمد پر ہم شیعان حیدر کرار کے گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے. تو عزیزان محترم، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رات ایسی عظیم رات ہے کہ جس میں پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار یہ ساری دنیا یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ قرآن ناطق آ رہا ہے. قرآن ناطق اور قرآن شامل میں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو اس میں پروردگار نے کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن کی صفت ہے، کہیں اگر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر کسی کے آمد پر اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہو اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اگر پتھروں میں شگاف پیدا ہو جائے تو وہ عام انسان نہیں ہے، وہ قرآن ناطق ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ قرآن ناطق ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، غالب کل غالب ہے. وہ عام انسان نہیں ہے،
बाज़ीदान मोहतरम, कुरान का हर हर्फ अगर जो है मौजूज़ा है तो कुरान का हर हर मौजूज़ा है, कुरान का ज़बर मौजूज़ा है, कुरान का ज़ेर मौजूज़ा है, कुरान का पेश मौजूज़ा है, कुरान का सूरा मौजूज़ा है, तो अली भी मौजूज़ा है। तवज्जो फरमाइएगा बाज़ीदान मोहतरम, जरा दिल खोल के बोलिएगा। आज की रात ऐसी रात है जहाँ पे हंसने वालों की रात है, आज की रात ऐसी रात है जहाँ पे बोलने वालों की रात है, आज की रात ऐसी रात है जहाँ पे नस्लें तैयार होती है, आज की रात वो रात है जहाँ पे नस्लें पहचान में आती है। कुरान का हर सूरा मौजूज़ा है, कुरान का ज़बर जो है, कुरान का हर हर मौजूज़ा है। ऐ अली आप भी तो मौजूज़ा है, तो अली कहेंगे मैं अल्लाह का भी मौजूज़ा। रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आपको कितने मौजूज़े मिले? रसूल ने कहा मुझे 2 मौजूज़े मिले, या कुरान मजीद मिला या अली मिला। मुझे कुरान मजीद मिला या अली मिला। अबे अल्लाह से पूछा जाए परवरदिगार बता तेरा मौजूज़ा क्या है, तेरा मौजूज़ा क्या है, तो आवाज आएगी मौजज़तुल्लाह फिल अर्ज़ अली इब्न अबी तालिब। अली हैदर करम, अली है सब मिलके बोले सबने लगाया है यही नारा सरेदार। कहते हैं नबी अपना जिसे वारिस दस्तार है, पाक घराना तेरा इस्लाम का मेहमान अली। अज़ीज़ाने मोहतरम, मुझे वो जोश दिखाई नहीं दे रहा जिस जोश में हमें अली का नारा बुलंद करना चाहिए। खून में वो हरारत मुझे महसूस नहीं हो रही है जो हरारत महसूस होना चाहिए। इसलिए कि अज़ीज़ाने मोहतरम, जब कोई इंसान नारा लगाता है, तवज्जो फरमाइएगा, अगर सिर्फ अली नकीब आलम वाले जवाब दे दिए तो वो अली नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाया। अगर यहाँ के बैठने वाले सामाईन सिर्फ जवाब दें तो वो अली नहीं है। क्या मतलब कि अगर कोई नारा लगाए तो यहाँ वाले भी जवाब देते हैं, वहां वाले भी जवाब देते हैं। ना 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 अज़ीज़ाने मोहतरम, भाई जब कोई इंसान पूरी क़ुव्वत और तवानाई के साथ जब नारा लगाता है, आदम कहते हैं मेरे इल्म का नारा, नूह ने कहा मेरे तक़वे का नारा, इब्राहीम ने कहा मेरी खुल्लत का नारा, मूसा ने कहा मेरी हैबत का नारा, ईसा ने कहा मेरी ज़ुहद का नारा, भाई रसूल ने कहा मेरे भाई का नारा, शियों ने कहा मेरे मौला का नारा, फातिमा ने कहा मेरे शौहर का नारा, हसनैन ने कहा मेरे बाबा का नारा। यह नारा क्या बताता है? यह नारा इंसानी तहारत को बताता है, यह नारा इंसान को पहचान कराता है, यह नारा इंसान को कामयाब करता है। यह नारा आदम का भी नारा है, यह नारा इब्राहीम का भी नारा है, यह नारा अंबिया का भी नारा है, यह नारा मलाइका का भी नारा है। अगर कामयाब होना है तो नारा लगाना है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं आपके सामने एक नुक्ता पेश करना चाहता हूँ, फिर अपनी मंजिल को तमाम करना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे जो लोग मुतवज्जे हो गए वो अपनी उनकी मारिफत है और फिर उसके बाद अपनी ज़हमत है तमाम है। अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को पैदा किया, पुतला बनाया, पुतला बनाने के बाद रूह फूकी, रूह फूकने के बाद परवरदिगार ने क्या कहा? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम के सब सजदे में चले जाओ। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सबके सब सजदे में चले गए। इनकार करने वाला शैतान हुआ, नहीं तवज्जो फरमाया। बस आपके सामने एक एक जुमले की तवज्जो चाहता हूं, फिर आपकी मर्जी है और आपका जो है मामला है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जनाब आदम को अल्लाह ताला ने ओहदा दिया। ओहदा क्या दिया? खिलाफत का ओहदा दिया। जब खिलाफत का ओहदा दिया तो अल्लाह ने सजदे कराए। भाई क्या सुन रहे हैं आप अज़ीज़ाने मोहतरम? भाई अल्लाह ने सजदे कराए। सजदे किसने किए? मलाइका ने किए। तो मालूम क्या हुआ कि जब अल्लाह किसी खलीफा को बनाता है, भाई जब अल्लाह खलीफा को बनाता है, जब अल्लाह खलीफा को बनाता है, जब अल्लाह खलीफा को बनाता है,
سارے ملائکہ کو جھکا دیا، تو علی بھی تو خلیفہ ہے۔ سن رہے ہیں علی علیہ محترم؟ بھائی علی بھی تو خلیفہ ہے، علی بھی تو ولایت کا حامل ہے، علی بھی تو امامت کا فائز ہے، علی بھی تو کائنات کا کل کا مددگار ہے۔ تو نے تو پروردگار، تو نے تو قانون بنا دیا، جو خلیفہ ہوگا، جو جس کا پتلا بنایا جائے گا، اس کے سامنے فرشتے جھک جائیں گے۔ پروردگار علی آیا ہے، فرشتوں کو جھکا دے۔ آواز آئی، تو نے شرک کیا، تو نے کفر کیا، تو نے فضیلت کو گھٹا دی، کہیں آدم کا مقابلہ علی سے ہوتا ہے؟ بھئی آدم کا مقابلہ کبھی علی سے ہوتا ہے؟ پروردگار مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ آواز آئی کہ جب آدم کو میں نے پیدا کیا، ملائکہ کو جھکایا، جب علی پیدا ہوں گے تو ملائکہ نہیں آدم جھکیں گے۔ ایک ایک نبی کے سر کو کعبے کے یہاں نہ جھکایا تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک ایک نبی عزیزان محترم، آدم سے لے کر حج شروع ہوا نا، بھئی آدم کے زمانے سے حج شروع ہوا، آدم بھی چکر کاٹے، آدم بھی طواف کر رہے تھے، آدم بھی سر جھکا رہے تھے۔ 1,24,000 انبیاء جس گھر کے سامنے سر جھکا رہے تھے، وہ گھر تیرے باپ کا نہیں، علی کا موجود کعبہ ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے، یہ علی کون ہے؟ اور جناب عیسیٰ جب اس دنیا میں آ رہے تھے تو جناب مریم کے پاس گھر بھی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا یہ بیت المقدس ہے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم؟ بھائی جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس گھر تھا، بھائی جسے گھر نہیں تھا انہیں گھر میں بلانا چاہیے تھا۔ نہیں توجہ فرمایا؟ بھائی گھر نہیں تھا پھر بھی اللہ نے نکال دیا۔ یہ عبادت خانہ ہے، سجا خانہ نہیں ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا، بلا لیا، بلا لیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ علی کی ولادت ہوئی۔ تو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ علی کے آنے کے بعد کعبے کو اللہ نے قبلہ بنایا، علی کے آنے سے پہلے اللہ نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا۔ بھئی جب علی کے آنے سے پہلے سارے لوگ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ علی کے آنے کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر پروردگار قبلہ بنانے کے بعد اگر علی کو اس دنیا میں گھر میں بلا لیتا تو پوری دنیا یہ سمجھتی کعبہ علی ساز ہے۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم؟ کعبہ علی کو بنایا ہے۔ نہیں توجہ؟ علی ساز کا مطلب ہے علی کو بنانا۔ بھئی اگر پروردگار قبلہ بنانے کے بعد اگر اپنے گھر میں علی کو اتارتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ کعبہ علی کو بناتا ہے، لیکن اللہ نے کہا علی آنے کے بعد میں قبلے کا حکم دے کر یہ بتا رہا ہوں کعبہ علی ساز نہیں، علی کعبہ ساز ہے۔ کعبہ علی ساز نہیں ہے، علی جو ہے کعبہ ساز ہے۔ کعبہ علی کو نہیں بناتا، علی کعبے کو بناتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کعبہ علی کو نہیں بناتا، علی کعبے کو بناتا ہے۔ کعبہ علی کو نہیں